بڑے خوش ندی محمد و آل محمد و افضل صلوات۔ شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، اپنے رب سے ہم کلام ہونے کی رات ہے۔ اور پھر آج رہبر عزیز شہید کی تدفین کی رات بھی ہے۔ ہم آج کی اس دعا کو اپنے رہبر کے نام کرتے ہوئے اپنے رب سے دعا گو ہے کہ پروردگار عالم نے شہدائے کربلا کے ساتھ مخشوف فرمائے اور ہم سب کو ان کی راہ پہ چلنے اور اسی راہ میں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بہت بلند صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ میرے اللہ، میرے پروردگار، میرے خالق، پھر شب جمعہ تیرے گھر میں آئے بیٹھے تجھ سے ہم کلام ہونے آئے ہیں۔ میرے اللہ، خدا یہ تیرا لطف و کرم ہے، ورنہ میں اس قابل کہاں تجھ سے ہم کلام ہو سکوں۔ میری زبان اس قابل نہیں تو جیسی ہستی سے ہم کلام ہو سکے۔ میرے اللہ، ایک پروردگارا تو خود فرماتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ جتنا بھی گناہگار ہیں، جتنے بھی تیرے گناہ زیادہ ہیں، میری رحمت سے تو زیادہ نہیں ہے۔ میرے اللہ، کیا تو گناہگاروں کا رب نہیں ہے؟ اسی امید کے ساتھ تو گناہگاروں کی بہتر فریاد سنتا ہے جن کا تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ میرے اللہ، تیرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے شب جمعہ آیا ہوں،
کہ میرے پروردگار اس قابل نہیں ہوں، اس قابل نہیں ہوں تیری بارگاہ میں کوئی چیز پیش کر سکوں، نہ نماز اس قابل ہے، نہ کوئی اور عمل اس قابل ہے جسے تیری بارگاہ میں پیش کیا جا سکے، مگر تیری رحمت کا امیدوار ہوں، اس لیے آج شب جمعہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے یہ عزیزان اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے عزیزوں کو چھوڑ کر تیرے دین کے راستے پہ آئے میرے اللہ۔ ہر ایک بندہ اپنی حاجات لے کے آیا ہے میرے اللہ، تو بہتر جانتا ہے، تو ہمارے دلوں کے رازوں سے بھی واقف ہے، ہماری سوچ سے بھی آگاہ ہے پروردگارا۔ خدا میرے معبود، میرے پروردگار، ہر چیز تو نے مجھے عطا فرمائی، مجھے نعمت سے نوازا، مجھے جوانی عطا کی، صحت عطا کی، اپنے دین کے راستے پہ لگایا، محب اہل بیت بنایا میرے اللہ۔ میں تیری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا، اتنی تیری نعمت زیادہ ہے میرے اللہ، اس کے باوجود میں تیرا نافرمان بندہ، گنہگار بندہ ہوں، جبکہ تو اپنے بندے کو بلاتا ہے، میرے بندے مجھے پکار، میں تیری دعا سنتا ہوں، قبول بھی کرتا ہوں، لیکن میں تو اس سے دور بھاگتا ہوں میرے اللہ۔ پروردگارا میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں میرے اللہ۔ میرے پاس ایک ہی واسطہ ہے، وہ کربلا والوں کا واسطہ ہے، ایام شہادت امام سجاد، وہ امام نہ جانے شام میں کیا منظر دیکھا، فرمایا کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، کربلا شام میں یہ منظر نہ دیکھتا، میں پھپھیا ماں اور بہنیں برہنہ سار، شام کا سجا ہوا بازار، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں میرے اللہ۔ تجھے اس امام کا جو کربلا سے لے کر کوفہ سے لے کر شام کا بازار، شام کا دربار، اتنی مصیبتیں آئی، جب کسی نے پوچھا یا ابن رسول اللہ کس مقام پر سب سے زیادہ مصیبت آپ کو پیش آئی، کس نے آپ کو بول کے آنسو رلایا؟ عزیزان، امام سجاد نے اپنے بھیا علی اکبر کا تذکرہ نہیں کیا، عباس کے کٹے ہوئے بازو کا تذکرہ نہیں کیا، علی اصغر کے
ذبح ہونے کا تذکرہ نہیں کیا، قاسم کے مارے جانے کا تذکرہ نہیں کیا، بابا کی پامال ہونے والی لاش کا تذکرہ نہیں کیا، 3 مرتبہ فرمایا الشام 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 یا ابن رسول اللہ امام سجاد، 1400 سال کے بعد ہمارے سامنے جب شام کربلا کوفہ کے مصائب پڑے جاتے ہیں ہم برداشت نہیں کر سکتے، شام کے حالات انسان تصور کر کے پڑھ کے برداشت نہیں کر سکتا، نہ جانے کیسے آپ شام کے مناظر کو برداشت کرتے رہے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ دعا کے آغاز میں تیرے ذہن کو آمادہ کرنے کے لیے، تیرے دل کو تیار کرنے کے لیے آنسو کی ضرورت ہے، اپنے دل کو نرم کر۔ امام جب کبھی پانی پہ نظر پڑتے کربلا کی طرف روک کر کے فرماتے میرے غریب بابا تجھے میرے فرات کے کنارے پیاسا ذبح کیا گیا، جب کبھی بازار سے گزرتے کسائی کی دکان کے پاس سے گزرتے آپ کی نظر پڑتی کسائی جانور ذبح کر رہا ہے، قریب آتے پوچھتے او قصاب بتاؤ شریعت محمدی کا تقاضا یہ ہے جب جانور کو ذبح کرو پہلے پانی پلاؤ، وعد کرتا مولا ہم بڑا شریعت محمدی کا خیال رکھتے، ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاتے، کربلا کی طرف رک کر کے فرماتے آئے میرا مظلوم بابا، جسے 3 دن کا پیاسا ذبح کیا گیا، اجرکم اللہ، تیرا ذہن آمادہ ہو چکا، تیری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، دل نرم ہو چکا، اسی روتی آنکھوں کے ساتھ کربلا والوں کا واسطہ دیتے ہوئے اپنے غفور الرحیم رب کو پکار، سب مل کر رات کی تاریکی ہے، امام زمان کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، دعائے کمیل کی تلاوت کرنے جا رہا ہے، دین کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے، اس سے بڑھ کر اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے، اپنے گناہوں کو مد نظر اپنے گھر کی مشکلات حاجات کو مد نظر اپنے غفور الرحیم رب کو پکار، یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار، سب مل کر یا غفار پروردگارا شب جمعہ ان عزیزان کی تیرے بندوں کی فریاد بلند ہے، تجھے تیرے نام غفار سے پکارے، یقیناً تو مغفرت کرنے والا خدا ہے، ایک مرتبہ پھر یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار
یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعزمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاءه كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل اللكام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء يا الله کہ یہ یہ دعائیں قبول میرے گناہوں کی وجہ سے قبول نہ ہو میرے اللہ پروردگارا گناہگار ضرور ہے لیکن ہے پشیمان اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها
اللهم إني أتقرب إليك بذكرك میرے اللہ میں تجھے یاد کر کے تیرا ذکر کر کے تیرا قرب چاہتا ہوں مجھے اپنی بارگاہ سے دور نہ دھتکار نہ دینا وَأَسْتَجْفِعُ بِكَ إِلَى نَفْسِكَ وَأَسْأَلُكَ بِجُودِكَ أَن تُدْنِيَنِي مِنْ قُرْبِكَ وَأَن تُوزِعَنِي شُكْرَكَ وَأَن تُلْهِمَنِي ذِكْرَكَ اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع متضرع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من استدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك تیری حکومت سے فرار کر کے جاؤ تو کدھر جاؤ میرے اللہ ہر شے کا مالک تو ہے ہر چیز پہ تیری حکومت ہے یہ زمین و آسمان تیری ملکیت میں ہے پروردگارا میں کہاں فرار کر کے جاؤں ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لكبائه ساترا ولا لشيء من عملي الكبير بالحسن مبدلا غيره ذرا سوچتے سے کتنے ہی کبھی اعمال کو اس نے چھپایا کتنے ہی گناہوں کو اس نے چھپایا ذرا تصور کر اگر ہمارے یہ گناہ ہمارے عزیز و رشتہ داروں والدین کے سامنے ظاہر کر دیتا شاید ہم میں سے بعض کو والدین اپنے گھروں سے نکال دیتے لیکن کتنا مہربان خدا کتنا رحیم خدا اتنی نافرمانیاں دیکھنے کے باوجود اتنے گناہ دیکھنے کے باوجود پھر بلاتا میرے بندے میری رحمت سے مایوس نہ ہو کتنا مہربان ولا لشيء من عملي الكبير بالحسن مبدلا غيره لا إله إلا أنت
سبحانك وبحمدك. آدر اپنے رب کے سامنے اپنے دل کا حال بیان کر. ذرا سوچتے صحیح کہاں کہاں تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے. ذرا تصور کر مل کر. ظلمت نفسی ظلمت نفسی ظلمت وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من كبير سترت وكم من فاده من البلاء أكلت وكم من عسار وكيد من مالك. تو نے میری کتنی ہی برائیوں کو چھپا رکھا ہے. تو نے مجھ پر سے کتنی ہی مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالا مجھے خبر تک نہیں. میرے اللہ تو نے مجھے کتنی لغزشوں کی رسوائی سے بچایا. اگر تو چاہتا مجھے معاشرے میں ذلیل و رسوا کر سکتا تھا, لیکن میرے اللہ تو ستار العیوب ہے. تو عیوب کی پردہ پوشی کرنے والا. تو میرے گناہ چھپاتا رہا, میں بار بار گناہ کرتا رہا. وَكَمْ مِنْ عِسَارٍ وَكَيْدٍ وَكَمْ مِنْ مَكْرُوهٍ دَفَعْتَ وَكَمْ مِنْ ثَنَاءٍ جَمِيلٍ لَسْتَ أَهْلًا لَهُ نَشَرْتَ. اللهم عظم بلاي وأفرت بي سوء حالي وكسرت بي عمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني النفع بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي. يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفزعني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريدي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي ملك میرے معبود میرے پروردگار تیرے علاوہ میرا کون ہے؟ کس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو, کس کے سامنے اپنی حاجات پیش کروں؟ میرے اللہ میرا پروردگار تو ہے, میرا خالق تو ہے, میرا معبود تو ہے, میرا مالک و خالق, میرا رازق تو ہے. اسی لیے شب
جمعہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے پروردگارا، گناہگار آئے بیٹھے ہیں، حاجت مند آئے بیٹھے ہیں میرے اللہ، تو ان کے دلوں سے خوب واقف ہے پروردگارا، سب کی شرعی حاجات کو پورا فرما، الہی و ربی من لی غیرک اسألو کشف ذری والنظر فی امری، الہی و مولائی اجریت علی حکما اتبعت فیہ ہوا نفسی ولم احترز فیہ من تدین عدوی فغرنی بما اہوا واسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه كذاك فعلمني حكمك وبلاغك وقد أتيتك يا إلهي بعد تكسيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مكرا مذعنا معترفا لا أجد مفر مما كان مني بعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تزيع من ربيت أو تبعد من عدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت الشعر يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا کہ اس زبان کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا جو زبان تیری توحید کا اقرار کرتی ہے میرے اللہ وبشکرک مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر هوت من العلم بك حتى صارت خاشية وعلى جوارها سعت إلى أوطان تعبدك الطايا وأشعرت باستغفارك مذعنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك اپنی حاجات مت نظرک اپنے گناہوں کو مجسم کر آدھرا اپنی زندگی میں ملاحظہ کر کہاں کہاں پہ تو نے کس کس مقام پر خدا کی نافرمانی کی ہے شب جمعہ ہے دعا کی قبولیت کی رات ہے گناہوں کی بخشش کی رات ہے حاجات کے پورا ہونے کی رات ہے آپ ہاتھ بلند کر سب مل کر یا کریم یا رب یا کریم یا رب یا کریم یا
تعلم زافي عن قليل من بلاوي الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور يسير بكاء ومولاه يسير بكاء كثير ومولاي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناتقا ليزجن إليك بين أهلها زجيج العاملين ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين إليك بكاء الفاقدين ولو نادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفترك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفتك وذاك طعم عذابها بمعصيتك وخبز بين أتباعك بجرمه وجريرته وهو يذج إليك زجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي وكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من علمك ورأفتك أم كيف تولمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يهرقه لهيبا وأنت تسمع صوته وترى مكانك پروردگارا کس طرح تیرے اس بندے کو جہنم کی آگ جلائے گی جبکہ تو اس کی فریاد کو سن رہا ہوگا ہم کیف یجتمل علیہ زفیرها وانت تعلم ذابا ہم کیف یتکلکل بین اتباکها وانت تعلم صدقا ام كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب ام كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك
ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك. وباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاهدك وقضيت به من إخلاد معاندك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مكرا ولا مكاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطفلت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي هدمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة پروردگارا آج کی رات اسی لمحہ تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں پروردگارا. شاید زندگی کی آخری دعا کو مانو میرے اللہ پروردگارا. شاید آج کی رات زندگی کی آخری رات ہو میرے اللہ، اسی لیے تیری بارگاہ میں التجا ہے میرے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. جتنے بھی عزیزان بیٹھے گناہوں کی بخشش کے لیے آئے پروردگارا، جو جہالت سستی اور کوتاہی اور نادانی میں تیری نافرمانی کی ہے پروردگارا، ان سب پہ پشیمان ہے، شرمندہ ہے. آج کی رات تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے آئے. کل جرم اجرمت وکل ذنب اذنبت وکل کبیح اسررت وکل جہل عملت کتمته او اعلنت اخفیته او اظہرت وکل سیئت امرت بثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلته شهودا علي مع جواره وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر هزي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر. يا رب يا رب یا رب سب مل کر یا رب یا رب یا رب
رب یا رب، تو جانتا ہے کس ذات کو پکارا ہے جو تیرے دلوں سے بھی ہو واقف ہے، تیرے افکار سے بھی آگاہ ہے، تیری نیتوں سے بھی واقف ہے۔ ذرا دیکھ کر ذرا سوچ تو صحیح کس لفظ سے اب کلام ہے، کس زبان سے پکارا ہے، وہ تجھے تیری فریاد سن رہا ہے۔ ذرا دل کی گہرائی کے ساتھ، روتی آنکھوں کے ساتھ اپنے گناہوں کو سامنے لا جو خلوت میں انجام دیے، جو چھپ کے انجام دیے، اس کی نافرمانی کی ہے، اور سب کو مد نظر ہے کہ یا رب یا رب یا رب یا رب یا الہی و سیدی و مولاي ومالك رزقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي۔ ایک مرتبہ پھر اللہ نے تجھے توفیق عطا کیا، اس کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہے، اپنے دل کی کیفیت بیان کر، اپنی حاجات بیان کر، اپنے مریضوں کی شفا یابی کے لیے، اپنے گھر میں موجود مشکلات کے لیے، اور اپنے عزیز شہید کو یاد کر، پروردگارا ہمارے رہبر شہید کے درجات بلند فرما، یا رب 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 یا رب، أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورا وبخدمتك موصولا وعملي عندك مقبولا، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا، يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي كف على خدمتك جواره
واشدد على العظيمة جوانه وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فارد ومن كادني فكاد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخسهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي وبمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأكل يسرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وزمنت لهم العجابة فإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك تجتري عزت کا استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من عدائي يا سريع الرضا یا سریع رضا اے جلد راضی ہو جانے والے خدا گناہگار آئے بیٹھے پروردگار نافرمان آئے بیٹھے میرے اللہ میں جانتا ہوں میں تیرا پسندیدہ بندہ نہیں ہوں جیسا تو چاہتا ہے میں ویسا بندہ نہیں ہوں میرے اللہ پروردگار گناہگار ضرور ہوں لیکن ہوں تو تیرا بندہ اے جلد راضی ہو جانے والے پروردگار یہ سب گناہگار تجھے تہ دل سے پکار رہے میرے اللہ یا سریع رضا یا سریع رضا یا سریع اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء جن کے گھروں میں مریض ہے آپ نے اس رب کو پکار جو شفا عطا کرنے والا ہے سب مل کر یا من اسمہ دواء وذکرہ شفاء یا من اسمہ دواء وذکرہ شفاء یا من اسمہ دواء وذکرہ شفاء یا من اسمہ دواء وذکرہ
شفاء وطاعته غناء ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابق النعم يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالم الله يا الله السلام عليك يا أبا عبد الله ایام محرم چند منٹ دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کربلا والوں کا واسطہ دیتے ہیں. آج جی چاہتا ہے باب الہوائے قمر بنی ہاشم عباس کا واسطہ دے دعا کی قبولیت کے لیے. تیرے آنسو بہ جائیں پروردگار عالم کو. جوان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو بڑے پسند ہیں. کربلا لے چلوں بین الحرمین قمر بنی ہاشم باب الہوائے کربلا کا وہ لمحہ جب عباس بھیا کی خدمت میں آئے آکے عرض کرتے حل من رخصت ہی بھیا کیا مجھے بھی اجازت ہے. عباس کا یہ جملہ سن کر مقتل کے یہ جملے ہیں وَبُكَى الْحُسَيْنُ بُكَاءً شَدِيدًا حسین کا گریہ بلند ہوا. عباس تو بھی جانا چاہتا ہے. عباس نے عرض کیا مولا قد ذاق صدرِ عباس کا سینہ تنگ ہے. اب عباس کے لیے قابل برداشت نہیں ہے. اکبر مارا گیا, قاسم مارا گیا, حبیب مارا گیا, اون محمد مارے گئے. مولا اب عباس برداشت نہیں کر سکتا. اجرکم اللہ. بس عزیزان دعا کی قبولیت کے لیے حسین فرماتے ہیں عباس اگر جانا ہی چاہتے ہو جاؤ. بچوں کے لیے پانی کا اہتمام کرو. العطش خیموں سے ہائے پیاس کی فریاد بلند ہے. علماء بیان کرتے ہیں عباس آئے اس خیمے میں آئے جہاں پہ مشکیزیں پڑے ہوئے تھے. عباس نے عجب منظر دیکھا. سادات کے چھوٹے چھوٹے بچے خالی مشکیزوں کو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں. کہیں ان مشکیزوں کی ٹھنڈک سے ہمارے جگر کی گرمی کو آرام پہنچے. حسین عباس سے یہ منظر برداشت نہ ہوا. مشکیزہ اٹھایا نہر فرات کے کنارے گھوڑے کو ڈالا, خود اترے, چلو میں پانی بھرا. عباس تیری وفا پہ قربان مجھے بتاؤ عباس بھی 3 دن کے پیاسے ہیں. جب پانی کی ٹھنڈک محسوس ہوگی عباس کو کیسا لگا ہوگا. پانی کی شدت بڑی ہوگی, پیاس کی شدت بڑی ہوگی, لیکن عباس کو حسین کی پیاس یاد آئی, حسین کے بچوں کی پیاس یاد آئی. پانی کو پھینکا, مشکیزہ بھرا. اب عباس کی کوشش ہے کسی طریقے سے یہ مشکیزہ خیام میں پہنچ جائے. جا رہے ہیں, تیزی سے جا رہے ہیں. ایک ظالم نے وار کیا, عباس کا پایا کادو قلم ہوا. جلدی سے مشکیزہ
مسکینے کو دائیں بازو میں لیا، ایک ظالم نے وار کیا، دایاں بازو قلم ہوا، عباس نے مسکینے کو دانتوں میں لیا، یوں جھکے ہوئے ہیں، تیزی سے خیام کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک علم آیا، ایک ظالم نے ایسا تیر مارا، مسکینے پہ لگا، عباس کی امیدیں ختم ہو گئی، بے بس عباس دشمن کے درمیان کھڑا ہے۔ مجھے ذرا بتاؤ، چاروں طرف سے دشمن نے گھیر رکھا ہو، جتنا بھی جنگجو ہو، اگر ہاتھ سالم ہو وہ جنگ کرتا ہے، عباس کے بازو سالم نہیں ہے، جنگ کرے تو کیسے کرے؟ اتنے میں ایک ظالم ہے، عباس کے سر پہ گرز مارا، عباس گھوڑے کی زیر پہ سنبھل نہ سکے، زمین پہ آئے۔ مجھے بتاؤ، جب کوئی گھوڑے سوار مجبور ہو کر گھوڑے سے نیچے گرتا ہے، اپنے بازو کا سہارا لیتا ہے، نہ جانے کیسے عباس گھوڑے کی زیر سے زمین پہ آئے، بازو موجود نہیں تھے۔ آواز دی، بھیا بھیا کی خبر لو، حسین اٹھے۔ مقتل کے یہ جملے الان ان کا سارا ظاہر، حسین کا ہاتھ کمر پہ ہے۔ عباس جب کسی کا بھائی مارا جائے اس کی کمر کا زور ٹوٹ جاتا ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حسین پہنچے، عجب منظر دیکھا، 32 یا 34 سال کا عباس، ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون ہے۔ حسین نے سر زانو پہ رکھا، عباس عرض کرتے ہیں مولا ایک آخری خواہش ہے، میری آنکھ سے خون صاف کر دیجئے۔ شاید کہنا چاہتے ہوں عباس، کہنا چاہتے ہوں بھیا میں آخری مرتبہ کربلا کے غریب کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ادھر زیارت ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب دو قسم کی روایتیں موجود ہیں، علماء بیان کرتے ہیں کیوں ہر لاشے کو حسین اٹھا کر گنج شہداء میں لے کر آئے، عباس کے لاشے کو نہیں اٹھایا؟ علماء نے دو وجہ لکھی ہے۔ ایک وجہ یہ بیان کی ہے، خود عباس نے کہا تھا مولا میرے لاشے کو خیام میں نہ لے جانا، میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا، پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، اب میں کیسے سکینہ کا سامنا کروں گا؟ اور دوسری وجہ یہ لکھی ہے عباس کا بدن اس قابل نہیں تھا جسے حسین اٹھا سکتے، ظالموں نے تلواروں و نیزوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ پروردگارا کہ محمد وآل محمد ہماری اس کلیسی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ
بحق کے قمر بنی ہاشم باب الحوائج، اتنے بھی عزیزان ہیں جو بھی شرعی حاجت رکھتے ہیں پروردگارا، ان سب کی شرعی حاجات کو پورا فرما۔ میرے اللہ ان کے گھروں میں جو مشکلات و پریشانیاں ہیں، میرے اللہ ان سب پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے اللہ بحق محمد و آل محمد ان عزیزان کو ہر قسم کی سماوی و دنیاوی آفات سے محفوظ فرما۔ میرے اللہ انہیں اسی طرح محمد و آل محمد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ تیرے دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ بحق محمد و آل محمد جتنے بھی مومنین و مومنات مریض ہیں، بالاخص حاضرین کے مریض اور ایک برادر نے کی والدہ مریض ہیں، پروردگارا ان سب کو بحق بیمار کربلا ان سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما۔ میرے اللہ بے اولاد مومنین و مومنات کو صالح اولاد عطا فرما۔ میرے اللہ بحق محمد و آل محمد اس دعا کے صدقے میں، آج کی رات کے صدقے میں، باب الحوائج کے صدقے میں پروردگارا رہبر عزیز شہید اور ان کے دیگر خاندان کے شہداء کو کربلا کے شہداء کے ساتھ محشور فرما، ان کے درجات عالی ہیں اعلیٰ فرما۔ میرے اللہ بحق محمد و آل محمد آج کی رات انہیں سید الشہداء کا مہمان قرار دے۔ میرے اللہ بحق محمد و آل محمد پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما۔ میرے اللہ اسلامی انقلاب ایران کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ اس انقلاب کو حضرت حجت کے انقلاب سے متصل فرما۔ میرے اللہ مجاہدین اسلام کی نصرت فرما، دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ و اسرائیل غاصب کو نیست و نابود فرما۔ میرے اللہ تیری بارگاہ میں التجا ہے پروردگارا ان ظالموں کو نیست و نابود فرما، ان کے غرور کو خاک میں ملا۔ میرے اللہ بحق محمد و آل محمد رہبر معظم راجع اعظام کی حفاظت فرما، مقدس مقامات حج بیت اللہ نصیب فرما۔ اے اللہ بحق محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے خادموں میں شمار فرما۔ میرے اللہ بحق محمد و آل محمد شب جمعہ ہے، حاضرین کے مرحومین میرے والدین رہبر شہید ان کے دیگر شہداء ملت جعفریہ، میرے اللہ سب مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ بحق محمد و آل محمد ہماری ان تمام دعاؤں کو بے حسن آج اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ شب جمعہ ہے، اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے